بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کو بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ کے ان فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے جنہیں وہ عام حالات میں کبھی نہیں مان سکتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، مجبوراً ہی صحیح، مگر مجھے والدین کے کہنے پر ان کی مرضی پر وہاں شادی کرنی پڑی تھی جہاں شادی کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کبھی۔ ہم لوگ ایک بڑے شہر میں رہتے تھے جہاں پر ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں۔ بچپن سے ہی ہم ایک ایسے ماحول میں پلے بڑے تھے جہاں پڑھائی کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ میں اور ہم سب بہن بھائی پڑھے لکھے تھے۔ شروع سے ہی اس معاملے میں سختی برتی گئی تھی۔ میں اور میری کزن، جو کہ میری بیسٹ فرینڈ بھی تھی، ہم دونوں ہی ایک کلاس میں پڑھتے تھے۔ شروع سے ہمارے بیچ بہت اچھا رشتہ تھا۔ وہ میری تایا کی بیٹی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک کلاس میں پڑھتے تھے۔ شروع سے ہی ہمارے بیچ بہت اچھا رشتہ تھا۔ وہ میرے تایا کی بھی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا۔ میری تائی اور میری اماں سگی خالہ زاد تھیں اور دونوں کی آپس میں بنتی بھی بہت تھی۔ دونوں گھروں کے بیچ ایک درمیانی دروازہ تھا اور ہم دونوں فیملیز ایک دوسرے کے گھر میں ایسے ہی آیا جایا کرتی تھیں۔ ہر ویکنڈ پر ہم ایک دوسرے کے گھر ڈنر کرتے تھے۔ اور ہم دونوں فیملیز ایک دوسرے گھر میں ایسے ہی آیا جایا کرتی تھیں۔ ہر ویکنڈ پر ہم ایک دوسرے کے گھر ڈنر کرتے تھے۔ یہ بہت سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ ہم سب ہر ہفتہ اتوار اکٹھے ہوتے اور ساتھ مل کر ڈنر کرتے تھے۔ دونوں فیملیز کچھ نہ کچھ بناتی تھیں اور ہم تایا کے گھر کے صحن میں مل بیٹھ کر کھاتے تھے۔ ہم کزنس کو ہفتہ اتوار کا بہت انتظار رہتا تھا۔ ہم لوگ بہت انجوائے کرتے تھے مل کر۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلتا تھا اور سب بڑے ایک طرف بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے اور ہم کزنس مختلف گیمز کھیلتے تھے۔ وہ دن بھی بہت سہانے تھے۔ میں اب بھی ان دنوں کو اکثر یاد کرتی رہتی تھی۔ میری تائی اکثر ہی ہمارے گھر آ جاتی تھیں۔ تایا اور ابا اپنے اپنے آفس ہوتے تھے اور ہم بچے بھی اسکول وغیرہ چلے جاتے تھے، تو ہماری مائیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار لیتی تھیں۔ تائی کو بہت اچھی کڑھائی کرنے آتی تھی۔ وہ اکثر میرے اور بہن کے کپڑے بھی کڑھائی کر دیتی تھی۔ شام کے وقت ہمارے گھر پر خوب رونق رہتی تھی۔ ہم سب کزنس مل کر کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے اور اس دوران ہمارا شور پورے محلے میں جاتا تھا۔ اکثر ہی کوئی نہ کوئی محلے کی عورت ہماری شکایت لیے ہمارے گھر عام پہنچتی تھی اور پھر ہماری خوب کلاس لگتی تھی۔ میرے ابا پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھے، اس لیے بے شک میں جتنا بھی کھیل کود لیتی مگر پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی ہی کرتی تھی۔ میرے سے بڑے میرے 2 بڑے بہن بھائی تھے۔ بہن کالج میں تھی اور بھائی نے ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، ساتھ ہی وہ کوئی کورس بھی کر رہا تھا۔ میری نسبت دونوں کے گریڈز بہت اچھے آتے تھے۔ میں تھوڑی لاپرواہ تھی اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے اکثر اماں اور ابا کی ڈانٹ سے بچ بھی جاتی تھی، اور اس میں بڑا ہاتھ میرے تایا ابا کا تھا۔ میں ان کی بہت لاڈلی تھی۔ میرا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں شکل و صورت میں اپنی دادی پر ہوں۔ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کے ناطے میں اپنی بہت سی باتیں بھی بنوا لیتی تھی اور اس بات پر اکثر میرے تایا زاد حماد مجھ سے چڑھ بھی جاتا تھا۔ وہ میرا ہم عمر ہی تھا۔ میں، زباری اور حماد ہم تینوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور بچپن سے ہم دونوں کی حماد کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی۔ ہم دونوں ہی بہت شرارتی تھیں اور وہ ایک نمبر کا چغل خور تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچتے فوراً سے ہم دونوں کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتا کہ آج صدرا نے یہ کیا، زباریہ نے یہ کیا۔ ہم لاکھ اسے آنکھیں دکھاتے، دھمکیاں دیتے، مگر وہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آتا تھا۔ اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ہمارا سارا بچپن یوں ہی گزرا تھا، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے شرارتیں کرتے۔ میری بہن اور میرے تایا کے سب سے بڑے بیٹے کی آپس میں بات طے تھی اور یہ طے پایا تھا کہ آپ ہی کے BA کے پیپرز کے فوراً بعد دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ گھر کی چونکہ پہلی شادی تھی تو ہم سب بہت ہی زیادہ پرجوش ہو رہے تھے۔ میں نے اور زباریہ نے تو ابھی سے ہی اپنی شاپنگ لسٹ بھی تیار کرنا شروع کر دی تھی۔ ہم نے بہت ساری پلاننگز بھی کی۔ گھنٹوں ہم دونوں بیٹھ کر ڈسکشن کرتے رہتے، جس پر حماد چڑھ کر کہتا تھا کہ لگتا ہے آپ ہی کی نہیں تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ جن کی شادی ہے انہیں دیکھو کیسے اپنی پڑھائی میں مصروف ہیں، اور ایک تم دونوں ہو کہ جنہیں فائنل پیپرز کی فکر ہی نہیں۔ وہ حسب عادت عورتوں کی طرح ہمیں تانے مارنے سے باز نہیں آیا۔ ہم دونوں اب اس سے عاجز آ گئے تھے۔ کبھی وہ نکلی کاکروچ ہمارے بیگ میں ڈال دیتا تو کبھی بیڈ پر پلاسٹک کی چھپکلی رکھ دیتا، اور ہم دونوں اس بات کی تصدیق کیے بنا کہ وہ اصلی ہیں یا نکلی زوردار چیخیں مارتی ہوئی پورے گھر میں بچاؤ بچاؤ کرتی بھاگتی تھی۔ میری اماں میری ان حرکتوں سے سخت تنگ آئی ہوئی تھیں۔ مجھے اکثر اوقات لمبے لمبے لیکچر سننے کو ملتے تھے جن کا اثر مجھ پہ کم ہی ہوتا تھا۔ آپ ہی کی شادی ہو گئی، یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ میں اور زباریہ کالج میں پہنچ گئے۔ ہم نے گرلز کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا
اور سکون کا سانس لیا کہ ہمات سے تو جان چھوٹ گئی ہماری۔ مگر اب بھی کالج سے واپسی پر وہ ہمیں لینے آتا تھا۔ اس کا کالج بھی ہمارے کالج کے قریب ہی تھا۔ وہ واپسی پر ہم دونوں کو ساتھ لے کر گھر جاتا تھا اور صبح بھی ہم دونوں کو اس کے ساتھ ہی آنا پڑتا تھا۔ مجھے تو وہ مفت کا سیکیورٹی گارڈ لگتا تھا جو ہماری ماں نے زبردستی ہمارے سر پر مسلط کر رکھا تھا۔ ہمیں اس سے ویسے کوئی خاص مسئلہ تو نہیں تھا، مگر اس میں ایک بری عادت تھی۔ وہ ہماری چھوٹی بات بھی گھر جا کر مرچ مسالے لگا کر بتاتا تھا، اور وہ ایسا جان بوجھ کر کرتا تھا کیونکہ اسے یہ بات اچھے سے پتہ تھی کہ ہمیں اس کی اس حرکت سے کتنی چڑ ہوتی ہے۔ میں نے اور زباریہ نے کالج میں 2-3 لڑکیوں کو دوست بنایا تھا۔ وہ لڑکیاں بھی ہماری طرح انتہا کی شرارتی تھیں۔ ہمارا گروپ پورے کالج میں مشہور تھا۔ اکثر ہمارے پرنسپل کی روم میں طلبی ہوتی رہتی تھی۔ ہماری شرارتوں سے سب ہی تنگ تھے، مگر ہم پڑھائی میں اچھے تھے، تبھی بات اب تک گھر والوں تک نہیں پہنچی تھی۔ ہر بار ہمیں وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا، اور اب تو وارننگز کا بھی ہم پر کچھ خاص اثر تو ہوتا نہیں تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی کا مذاق وغیرہ نہیں اڑایا تھا۔ ہم تو بہت ہی بے ضرر سی شرارتیں کرتے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا ہماری شرارتوں سے۔ ہم دونوں ہی فیشن کی دل دادا تھیں۔ ہر نت نئے فیشن کو ٹرائی کرنے کا شوق تھا ہمیں۔ محلے کے ہر فنکشن میں شریک ہونا گویا ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ زندگی بس خوشیوں کا ہی نام ہے، زندگی میں غموں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ اتنی ہی سمپل ہوتی ہے جیسی ہم گزار رہے ہیں، کیونکہ اب تک زندگی کے تلخ رنگوں سے میں کبھی واقف ہی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ زندگی بعض دفعہ ہم سے بہت بڑے بڑے امتحانات بھی لیتی ہے، اور اس وجہ سے میں نے کبھی بھی کسی بات یا کسی چیز کو سیریس ہی نہیں لیا تھا۔ میرے نزدیک زندگی بس اپنے طرز پر جیے جانے کا نام ہے۔ حقیقت سے اب تک واسطہ جو نہیں پڑا تھا میرا۔ ایک دن ابا نے اپنے کسی دوست کو مدعو کیا۔ وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ ابا کے کوئی بہت پرانے دوست تھے اور انہیں بہت عزیز تھے۔ ہمیں ابا کے دوست سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تو تب ہوا جب کچھ عرصے کے بعد ان دوست نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے بھیجا۔ ہم سب حیران رہ گئے تھے۔ ہم سب کا تو یہی خیال تھا کہ ابا خود ہی منع کر دیں گے، مگر ہماری سوچوں کے بالکل ہی برعکس ابا نے انہیں خوش آمدید کہا اور رشتے میں اپنی دلچسپی دکھائی۔ میں گاؤں میں شادی کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، اور میری اماں بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر ابا کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ بضد تھے کہ شادی وہیں ہوگی اور ہر حال میں ہوگی۔ اور پھر میرا رونا دھونا کچھ بھی کام نہ آیا۔ یہاں تک کہ تایا ابا نے بھی انہیں سمجھا کر دیکھ لیا، مگر کچھ بھی کام نہ آیا۔ ابا نے شادی کا عندیہ دے دیا۔ ہر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اتنا دور ہرگز بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ زباریہ بھی بے حد اداس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیسے لوگ ہوں، وہاں کا ماحول کیسا ہو، میں کیسے رہ پاؤں گی وہاں۔ ہر وقت میرے دماغ میں طرح طرح کے سوالات آتے رہتے تھے۔ دن رات انہی سوچوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے میری صحت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اماں جب ابا کو نہ سمجھا پائیں تو مجھے سمجھانے بیٹھ گئیں۔ کوئی بھی دل سے شادی پر خوش نہیں تھا۔ سب کو ہی کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور تھا، مگر سبھی ابا کی ضد کے آگے لب سیے ہوئے تھے۔ بے دلی سے ہی صحیح، مگر سب نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ شادی سے کچھ وقت پہلے ایک دن ابا نے میرے پورے سسرال والوں کو گھر پر دعوت کے لیے بلایا تھا۔ ان کی فیملی بہت بڑی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو زیادہ تو نہیں جانتے تھے، اس لیے بس رسمی باتیں ہی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ شادی کا جوڑا وہ ان کی طرف سے بھیجا جائے گا۔ میں نے اس بات پر اماں کی طرف دیکھا، مگر کیا کیا جاتا۔ خیر، انہوں نے شادی کا جوڑا بھیجا تھا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ کیسا ہوگا۔ وہ بہت ہی بھڑکیلا تھا اور مجھے بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسے بھڑکتے رنگ نہیں پہنے تھے۔ وہ جوڑا دیکھ کر تو زباریہ بھی ایک پل کو چپ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے سمجھایا بجھایا کہ میں کسی طرح وہ ڈریس پہننے کو راضی نہیں تھی، مگر مجھے مجبوراً وہی پہننا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان کا رواج ہے کہ دلہن سسرال کی طرف سے دیا گیا جوڑا پہنتی ہے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں تو آئے روز وہ ہمارے یہاں کسی نہ کسی بہانے سے آنے لگے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ساس بہت لالچی ہے۔ شادی والے دن تو میری حالت بہت ہی بری ہو گئی تھی۔ رخصتی کے بعد جب شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہوئی تو گرمی سے برا حال ہو گیا تھا۔ اوپر سے وہاں پہنچ کر انتہا کا شور اور رش دیکھ کر مجھے اکائی آنے لگ گئی تھی۔ ان لوگوں نے زبردستی کا فوٹو سیشن شروع کیا ہوا تھا۔ میں اس لباس اور بھاری جیولری سے تنگ آ گئی۔ اوپر سے اتنے مہمان اور شور، گرمی اور حبس کی سب مل کر میرا حال برا کر رہے تھے۔ اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو مووی بنوانے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میری برداشت ختم ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بس میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پھر کسی رشتہ دار خاتون کو شاید میری حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ ان کے ہی کہنے پر مجھے اندر کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔
اگلی صبح میں ناشتے کے لیے نیچے آئی تو دیکھا پھر سے گاؤں بھر کی عورتیں دلہن دیکھنے آئی ہوئی تھیں۔ مجھے پھر سے زرق برق لباس پہنایا گیا۔ میری حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد زندگی بہت ہی عجیب ہو گئی تھی۔ ساس نے میری زندگی بہت ہی اجیرن کر رکھی تھی۔ ہر وقت تانے دینا۔ میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اب تک میری ساس کوئی 1000 بار مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دے چکی تھی۔ دن یوں ہی کٹھن سے گزر رہے تھے۔ میرے شوہر کا رویہ تو میرے ساتھ ٹھیک تھا، مگر وہ مجھے ان رسم و رواج میں جکڑے رہنا چاہتے تھے۔ میں گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، پھر بھی مجھ سے نہ کوئی خوش ہوتا تھا۔ ساس آتے جاتے ہر ایک سے میری برائی کرتی تھی۔ مجھے میکے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ زباریہ کی شادی ہوئی تو وہاں بھی نہیں جانے دیا۔ میرا دل بہت ٹوٹ گیا تھا۔ گھر والوں سے ملنے کو بہت جی چاہتا تھا، مگر اجازت نہیں تھی۔ بس کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی تھی۔ ایک دن ساس اور شوہر کے بیچ اچھی خاصی بحث ہوئی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی، مگر اس دن کے بعد سے ساس کا مجھ سے موڈ ہر وقت خراب رہتا تھا۔ ایک دن شوہر دیر سے گھر آیا اور میرے پاس آ کر کہا کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شوہر نے مجھے ایک صندوق دیا اور کہا کہ اسے میری موت کے بعد ہی کھولنا۔ میں ان کی بات پر سخت حیران ہوئی، مگر ٹھیک 2 دن بعد ہی شوہر کی موت ہو گئی تھی۔ گھر بھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ میری ساس مجھے الزام دے رہی تھی، منحوس کہہ رہی تھی۔ میں نے جنازے کے 2 دن بعد شوہر کا دیا صندوق کھولا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ اس صندوق میں میری ماں کا زیور رکھا ہوا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ یہ زیور ہمارا خاندانی زیور ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے اور میرے شوہر کے پاس کیسے آیا ہے۔ اسے تو گھر پر ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ خاندانی روایت کے مطابق میرے بھائی کی ہونے والی بیوی کو دیا جانا تھا، مگر یہ یہاں کس طرح آیا؟ کئی طرح کے سوالات میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ میں نے وہ صندوق اپنے کمرے میں پلنگ کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا تاکہ کسی کی بھی نظر نہ پڑے۔ اس پر وہ زیورات بہت قیمتی تھے۔ میں نے سوچا کہ بھائی کو بلا کر دے دوں۔ گھر بھر میں تعزیت کے لیے آئے مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اگر یہ ادھر ادھر ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ بھائی جنازے پر تو آیا تھا، مگر پھر اسی دن واپس چلا گیا تھا۔ میں نے اس سے کال کر کے آنے کو کہا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو میں نے اسے صندوق کھول کر دکھایا اور ساری بات بتائی، جس پر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کی خاموشی سے مجھے لگ رہا تھا کہ اسے اس کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا اور ضرور کوئی بات تھی جو سب مجھ سے چھپا رہے تھے۔ میں نے کہا، بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک گہرا سانس لیا اور کہا کہ یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ تمہاری ساس ہمارے گھر پر آئی۔ اس نے کہا کہ اسے اماں ابا سے بات کرنی ہے۔ اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے، مگر انہوں نے اماں سے کہا کہ ان کی بیٹی نے اب تک مجھے کوئی پوتا نہیں دیا، اس کی اولاد نہیں ہوئی ابھی تک۔ میں اپنے بیٹے سے اسے طلاق دلوا دوں گی، تم لوگ اسے آ کر لے جانا۔ یہ بات سن کر اماں ابا دونوں بہت ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ابا ویسے ہی تمہاری یہاں شادی کر کے پچھتا رہے تھے، اس لیے انہوں نے تمہاری ساس کو کہا کہ ایسا مت کریں۔ تمہاری ساس بے حد لالچی تھی۔ انہوں نے بدلے میں اماں سے ان کا زیور مانگ لیا اور ایسا کرتے ہوئے انہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی تھی۔ اماں ابا نے مجبوراً انہیں وہ زیور دے دیا۔ تمہارے شوہر کو کافی وقت کے بعد نہیں پتہ چلی تھی، اور جب پتہ چلی تو اس نے اپنی ماں سے وہ زیور واپس لے لیا۔ بھائی نے پوری بات بتائی مجھے۔ میں یہ سب کچھ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے علم میں لائے بغیر اتنا سب کچھ کر لیا جائے گا۔ نہ جانے میری ساس کا لالچی پن کب ختم ہوگا آخر۔ مجھے اس پل بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، یہ سوچ کر ہی کہ کیسے دھڑلے سے انہوں نے میری ماں سے ان کا خاندانی زیور مانگ لیا تھا اور مجھے طلاق دلوانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں نے بھائی کو کہا کہ آپ ہی ساتھ لے جائیں، مجھے اس کا کچھ نہیں کرنا ہے۔ زبردستی ہی صحیح، مگر میں نے بھائی کو وہ زیور واپس دے دیا۔ اگلی صبح جب ساس اٹھی تو میرے کمرے میں آئی اور بولی، تمہارے شوہر کا ایک صندوق تھا یہاں، اب کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ کس صندوق کی بات کر رہی ہیں، مگر میں انہیں ہرگز بھی اس بات کی بھنک نہیں لگنے دے سکتی تھی کہ میں نے وہ بھائی کو دے دیا ہے۔ ان کے خیال میں اب تک مجھے اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے بھی ان پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ مشکل تھا مگر گزر ہی گیا۔ میری عدت ختم ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے فارغ رہنے کے بجائے ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ اس طرح سے میرا دھیان بٹا رہتا تھا۔ میری ساس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میں وہیں رہوں اور ان کی ملازمہ بنی رہوں، مگر میرے بھائی مجھے واپس لے آئے۔ ویسے بھی اب رشتہ تو رہا نہیں تھا اس گھر سے اور نہ ہی میں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی زندگی میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ اکثر تائی اماں ہمارے ہاں آ جاتی تھیں۔ میں اب ان کے گھر کم ہی جاتی تھی۔ آپی اور تائی دونوں شام کو آ جاتی تھیں۔ ایک دن تائی اماں نے حماد کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔
مجھے یہ بات زباریہ سے پتہ چلی تھی، وہ کچھ دن میکے رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ہم دونوں پرانے دنوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے ایک دوسرے سے ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے، اپنے کالج کے دور کو یاد کرتے تھے۔ ہم نے زندگی میں بہت شرارتیں کی تھیں، مگر اب لگتا تھا کہ سارے رنگ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ ہم گھنٹوں ناولز پڑھتے تھے اور بیٹھ کر ہیرو ہیروئن پر بحث کرتے تھے۔ حماد کو ہمارے ناولز ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، مگر ہم منگواتے بھی اسی سے تھے، اور وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ پیسے لے کر پھر لا ہی دیتا تھا۔ شادی کے بعد اب کی زندگی میں بہت زیادہ فرق تھا۔ میری زندگی تو بہت ہی بدل گئی تھی، مگر زباریہ اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ وہ امید سے تھی، ہر وقت مسکراہٹ اس کے چہرے پر رہتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں شاپنگ پر چلیں۔ میں شادی کے بعد شاید ہی کبھی شاپنگ پر گئی ہوں، یہ لفظ ہی انجان ہو گیا تھا میرے لیے، ورنہ ہم دونوں تو شاپنگ کی دل دادا تھے۔ اس کے کہنے پر اتنے عرصے بعد میں اس کے ساتھ مارکیٹ آ گئی۔ میں نے اس کے ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزیں لیں اور اپنے لیے کچھ جیولری۔ پھر ہم گھر آ گئے تو تائی اور اماں بیٹھی کچھ خفیہ میٹنگ میں مصروف تھیں۔ میں نے زباریہ کو ٹہوکا دے کر پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، یہ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تمہارے رشتے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں 2 فٹ تک اچھل گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے رشتے کی؟ اس نے کہا ہاں تمہارے رشتے کی، اور وہ بھی حماد سے۔ اتنا کہہ کر اس نے شرارتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ صحیح معنوں میں اصل کرنٹ تو اب مجھے لگا تھا۔ میں حیرت کی زیادتی سے بے ہوش ہونے والی تھی۔ خیر، اماں ابا نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ آپی اور زباریہ دونوں مجھے کہنے لگی کہ ہاں کر دو، مگر میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ زباریہ کو جب یہ عذر پیش کیا تو اس نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا تو آپ دیکھ لو، میرا بھائی بہت اچھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں نے حیرت سے اس کے بے وقت کے بہناپے کو دیکھا اور کہا کہ شاید تم بھول رہی ہو کہ وہ ہمارا ازلی دشمن رہ چکا ہے۔ میری بات پر وہ بولی اتنا مت سوچو، وہ تو پہلے کی بات تھی، اب وہ بہت سدھر گیا ہے، اور ویسے بھی اس رشتے میں اس کی اپنی مرضی بھی شامل ہے۔ میں نے اگلے 2 دن تک مسلسل سوچا اور ایک نتیجے پر پہنچ کر ہاں کر دی۔ میرے اقرار سے گھر بھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔